الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، شوگر کا مرض تیزی سے بڑھ رہا ہے مختلف ممالک میں، خصوصاً پاکستان میں، ہندوستان میں اور ایشیائی ممالک میں تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ تو آج میں شوگر کے مرض کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک وظیفہ دوں گا قرآن سے انشاءاللہ۔ اس کے پڑھنے سے شوگر کنٹرول میں رہے گی۔ خوراک بھی متوازن ہونی چاہیے، وہ خوراک نہ استعمال کریں جس کی وجہ سے شوگر بڑھنے کا خطرہ ہو، خدشہ ہو۔ عمل کیا ہے، طریقہ کیا ہے، آگے چل کے وضاحت کرتا ہوں۔ ہمیشہ کی طرح درخواست کروں گا کہ آپ خود بھی قرآن کریم پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی صحیح حروف کے ساتھ قرآن لازمی پڑھائیں۔ آن لائن کلاسز کے لیے، علاج معالجہ کے لیے سکرین پہ دیے گئے ہمارے نمبروں پہ آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہفتے کے 7 دن 24 گھنٹے ہماری بہترین اور معیاری سروس سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ جیسا کہ شروع میں عرض کیا ہے کہ آج کا ہمارا عمل شوگر کے مرض کو کنٹرول کرنے کے لیے ہے، وظیفہ قرآن سے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن سے برکتیں حاصل کرو۔ تو قرآن شفا بھی ہے، قرآن برکتوں کا منبع بھی ہے، قرآن برکتوں کا چشمہ بھی ہے۔ اس لیے ہمیں برکات حاصل کرنی چاہیے، شفا حاصل کرنی چاہیے۔ قرآن کہتا ہے وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، کہ قرآن کریم میں جو ہے سینوں میں جو بیماریاں ہیں ان کے لیے شفا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے۔ روحانی اور جسمانی امراض کا قرآن سے علاج کیا جا سکتا ہے، ضرورت جستجو کی اور مطالعہ کی ہے۔ ہم اپنی امراض کا علاج قرآن سے ڈھونڈ سکتے ہیں۔ تو آج میں نے شوگر کے مرض کو کنٹرول کرنے کے لیے وظیفہ منتخب کیا ہے۔ عمل کیا ہے؟ سورہ طارق آیت نمبر 8، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انہو علی رجعہ لقادر۔ یہ آیت نمبر 8 ہے سورہ طارق کی۔ تو آپ اس کو کثرت سے پڑھیں، کھلا پڑھیں، بغیر تعداد کے پڑھیں، وضو ہو یا نہ ہو، وقت کی کوئی قید نہیں ہے۔ اسی طرح کھلا بھی پڑھ رہے ہیں تو نماز کے بعد بھی مشورہ دوں گا کہ آپ اس کو 21 دفعہ، 11 دفعہ، 7 دفعہ پڑھ لیا کریں ہر نماز کے بعد۔ انشاءاللہ فائدہ ہوگا، شوگر کا مرض کنٹرول ہو جائے گا۔ خوراک بھی متوازن ہونی چاہیے، ایسا کچھ نہ کھائیں جو شوگر کے بڑھنے کا ذریعہ ہو۔ اللہ تعالیٰ تمام مریضوں کو شفا یاب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔